اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ دہر کی ابتدائی آیات یعنی 1، 2 اور 3 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ یہ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہا گیا ہے، یہ سورہ دہر میں آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک انسان پر سوال بنایا، حل، کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ کس زمانے کی بات اللہ فرما رہا ہے؟ یا انسان کو بتا رہا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، یا اس کے جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، یا عالم ارواح کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سب سوالات ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں رکھیں گے۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ مخلوط نطفے سے پیدا کیا، قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ امتحان لینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ہم نے اس کو سمع اور بصر، دو حصوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں سمع، بصر اور فؤاد کا ذکر ہوا ہے، تو یہاں پر صرف سمع اور بصر کی بات ہو رہی ہے۔ سوال ہمارا یہ ہوگا اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ سمع اور بصر یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں، یہ حصے وہ بھی سنتے ہیں جانور اور وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں جو انسان کا مقام بلند ہو رہا ہے یا اشرف المخلوقات انسان قرار دیا جا رہا ہے، خواتین و حضرات، ان آیات میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے بتا دیے، اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ پن کرے۔ کسی اور جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہدیناہ النجدین، ہم نے راستے بتا دیے ہیں اور انسان پہ چھوڑ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ذیل میں بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے اور جوڑیں گے لمحہ موجود سے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ دہر کی یہ 3 آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، یعنی آج کے انسان سے۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا مقبول، محبوب اور ممتاز نام، پیام سب کا لازمی جز، ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ دہر اور آیات 1، 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00928250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہاں پر انسان کا ذکر ہو رہا ہے، بنی آدم کا ذکر اللہ نہیں کر رہا، انسان کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لا متناہی زمانہ، کوئی قابل ذکر چیز نہیں، انسان کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے نوع بشر یا نوع انسانی کو قرآن مجید میں 36 مقامات پر بشر کہہ کر ذکر فرمایا، 2 مقامات پر بشرین فرمایا، آدم و بنی آدم کے عنوان سے 25 مقامات پر ذکر فرمایا، انسان کے عنوان سے 65 مقامات پر ذکر فرمایا، اور انس کے عنوان سے 18 مقامات پر، اناس کے عنوان سے 5 مقامات پر، اناسی اور انسی کے عنوان سے 1 مقامات پر، یہ کل 323 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان یا بنی آدم کا ذکر فرمایا، اور ان کے معنی کی مناسبتیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ پھر آپ نے تمہیدی گفتگو میں بتایا، ہمارے اس خطے میں اس سورت کو سورۃ الدہر کہتے ہیں، عالم عرب میں سورۃ الانسان کہتے ہیں،
کیونکہ یہ دونوں کلمات پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کا آغاز ہوا کلمہ حل سے، جس کو حرف استفہام کہا جاتا ہے، جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ سوال اور استفہام کے بھی مختلف مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایسی چیز کی بابت پوچھا جاتا ہے کہ جس کا جواب متحقق ہے، طے شدہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسے دن کے 12 بجے کوئی کسی سے پوچھے کہ کیا یہ دن کا وقت ہے، تو ظاہر ہے کہ جواب دن ہی آئے گا۔ اس لیے مفسرین کرام نے یہاں کہا کہ حل قط کے معنی میں ہے کہ قطعاً، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یا اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ اس لیے، یہ اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو باس بعد الموت کے منکر ہوتے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا۔ مثلا سورہ اسراء یا بنی اسرائیل میں فرمایا کہ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق عطا کی جائے گی، دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نزدیک یہ ایک مقام حیرت تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم۔ آپ ان کو بتا دیجئے حبیب مکرم، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے تصور میں یا خیال میں بہت بڑی ہے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو پھر وہ سوال کریں گے کہ اب دوبارہ ہمیں کون بنائے گا یا پیدا کرے گا؟ تو آپ جواب دے دیں کہ الذی فطرکم اول مرہ۔ تمہیں نقش ثانی پر اعتراض ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اگر تم جل گئے ہو تو ذرہ راکھ تو ہے، گل گئے ہو تو ذرہ خاک تو ہے، کوئی نہ کوئی تمہارا نام و نشان تو ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر تمہاری عمر 60 سال ہے تو 65 سال پہلے تو نہ ذرہ راکھ تھا، نہ ذرہ خاک تھا، نہ قطرہ آب تھا، تو وہ خالق جو تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، نقش اول بنا سکتا ہے، اس کے لیے نقش ثانی بنانا کون سا مشکل ہے؟ سبحان اللہ۔ اسی سوال کا ذکر سورہ یاسین میں ہوا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اس نے سوال کیا کہ جب ہڈیاں بھی گل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ قل، ان کو بتا دیجئے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، اس کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا، جیسے آج کل کے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم پہلے کچھ نہیں تھے، پھر پیدا ہو گئے، جی اٹھے، اور پھر زمانہ ہمیں مار دے گا، تو پھر قصہ تمام ہو جائے گا۔
یہ جو آپ لوگ جزا و سزا کی باتیں کرتے ہو، باس بادل موت کی بات کرتے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انہوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بابا بس یہی جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، بابر معیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، علم نے، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جو سوالات جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو منکرین آخرت کے ذہن میں جو سوالات تب پیدا ہوتے تھے وہ آج بھی بڑی تعداد ایسے انسانوں کی کہ جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا اور اس کا جواب دیا، اور یہاں بھی پہلی آیت میں اسی کا جواب ہے کہ هل اتى على الانسان حین من الدہر، کہ اے باس بادل موت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنے والے یا انکار کرنے والے انسان، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا یا کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا، تو جو خالق تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود ثانی یا نقش ثانی بھی عطا کر سکتا ہے، اس لیے تمہیں باس بادل موت یا قیامت یا دوبارہ جلائے جانے اور حساب و کتاب کا مرحلہ آنے پر عقلی اعتبار سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک تمہیں کرنا تھا تو پہلی خلق پر کرتے، جب کہ تمہارا اس سے پہلے کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کو تو تم نے مان لیا، تو پھر اس حیات ثانی کو ماننے میں بھی تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورۃ القیامہ میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو تمہارے جوڑ ہیں ان کو بھی دوبارہ اسی ہیئت پر بنا دیں جو آج موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، سورۃ البلد میں، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، اور انہیں نیکی اور بدی کا شعور اور اختیار تمیزی ہم نے ان کو عطا نہیں کیا؟ چنانچہ یہاں بھی اسی بات کو پھر آگے بیان کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بلکہ بعض مفسرین نے تو کہا کہ جیسے قرآن نے کہا کہ انسان کو صلصال سے بنایا، حمیم مسنون سے بنایا، تو صلصال اس ٹھیکری کو کہتے ہیں یا پکی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں جو کھنکھناتی ہے، بجتی ہے، اور حما گارے اور کیچڑ کو کہتے ہیں، اور مسنون کہتے ہیں سڑاند والا یا بدبو والا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم
قطرہ آب سے پہلے بھی پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہیں ہم نے ایک بدبودار گارے سے کہ جس کو جو کھنکتی ہوئی پھر پختہ مٹی کی شکل میں بنا، ہم نے تمہیں اس میں بنایا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ 40 سال سلسال کی صورت میں رہا، پھر حما کی صورت میں رہا، پھر مسنون کی صورت میں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے وجود آدم کو تخلیق کیا۔ یہاں جس چیز کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے ایک بوند سے یا قطرہ آب سے ہوئی ہے، خلق من ماء دافق فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن نے جا بجا بتایا کہ پہلے وہ ایک نطفہ یا قطرہ آب تھا، پھر علقہ بنا، ایک خون کی پھٹکی منجمد خون، پھر مضغہ بنا، گوشت کا لوتھڑا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ہڈیوں پر وہ گوشت چڑھا کر انسان کا پورا جو اسٹرکچر ہے باڈی، یہ جسمانی ڈھانچہ ہے، وہ اللہ نے بنا دیا۔ اور پھر بطن مادر میں جب 4 ماہ ہو گئے اور اس کے وجود کی تشکیل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتا ہے کہ حکم دیا کہ 4 چیزیں لکھ دو کہ رزقہ و اجلہ، کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، ان چیزوں کو لکھ دو۔ جب یہ حضور نے بتایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ افلا نتوکل، جب یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ نہ جائیں۔ فرمایا وَدَعِ الْعَمَلَ، کام کو چھوڑ دیں۔ فرمایا نہیں، اعملوا، تم کام کرتے چلے جاؤ۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر ایک کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا جس منزل کو اس نے اپنے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف پہنچنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ خواہ وہ خیر کی طرف جائے تو سازگار ماحول، اور اگر شر کی طرف جائے تو سازگار ماحول۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جو آسانی کی منزل ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل اختیار کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اپنے خالق سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے جو مشکل منزلیں ہیں وہ آسان کر دیں گے، ادھر لپکے گا، ادھر بڑھے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ نبتلی ہے، جی، آزمائش، اللہ بندے کو کیوں آزماتا ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ نے تو خیر بنیادی گفتگو عطا فرما دی، لیکن ایک آدھ سوال میں چاہتا ہوں اس ذیل میں۔ لم یکن شیئا مذکورا، لمبا عرصہ انسان غیر اہم، اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے اور آپ نے اس کی تفسیر بیان فرما دی۔
کیا اللہ تعالیٰ انسان کی جو فکری قوت ہے اس کو مہمیز کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا مقام کیا تھا؟ خلق من ماء دافق آپ نے بیان فرمایا کہ تم ایک گندے پانی کی ایک بوند سے تم پیدا ہوئے ہو. اوقات بتائی جا رہی ہے، مقام بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی انسان کو دونوں ہاتھوں سے پیدا بھی کر رہا ہے، پیدا بھی کر رہا ہے، اپنا نائب بھی بنا رہا ہے، کامل الخلقت بھی بنا رہا ہے، ٹھیک، خوبصورت جسامت اور قامت بھی عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ، کائنات کو اس کے لیے مسخر بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن بتاتا ہے کہ اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، ذرا پیچھے کی طرف دیکھو سبحان اللہ، کہ سبحان تمہاری اللہ، ابتدا تو ایک بوند تھی، اس سے پیچھے کی طرف جاؤ تو بدبودار گارا تھا، اس سے پیچھے کی طرف جاؤ تو ایک پکی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی تھی، تو پھر اتراؤ نہیں، جو تمہیں رفتیں، بلندیاں، عظمتیں، مال و دولت، حسن و جمال اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر یہ سوچو اس عطا کرنے والے کی قدرت کا اعتراف کرو اور پے کرے عجز و انکسار بن جاؤ، تکبر نہ کرو، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تمہاری جو پیدائش کا، تمہاری خلقت کا جو اہتمام اللہ نے کیا ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، اور تم کس طرح تخلیق پائے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اللہ اکبر. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جیسے آپ جیسے حضرات ہیں، حسین و جمیل، قامت والے، جسامت والے، دانش والے، فراست والے، کاش تو اللہ تعالیٰ تو ایک امر کن فرماتا تو ایک کامل انسان کھڑا ہو جاتا، لیکن اس کی سنت یہ تھی کہ ارتقائی مراحل سے گزارا، تاکہ وہ جوں ارتقائی مراحل طے کرتا چلا جائے اس ماحول سے اس کی مطابقت پیدا ہو جائے. چنانچہ انسان پیدا ہوتے ہی بالغ نہیں ہوتا، بلکہ بلوغت کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک تجربے سے گزرتا ہے. جیسے اگر کسی نے 100 فٹ بلند دیوار بنانی ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں بنائے گا، پہلے 3-4 ردے رکھے گا، جب وہ سیٹ ہو جائیں گے تو اوپر رکھے گا، جب وہ سیٹ ہو جائیں گے تو اوپر رکھے گا. اور یہی سنت الہیہ ہے، اس لیے اس نے اپنی صفت بیان کی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے. اور رب کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر تدریج کے ساتھ مرتبہ کمال تک پہنچائے. یہ اس کی شان خلاقی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ارتقاء ہوتا ہے تو انسان کی جسمانی قوتوں کا بھی ارتقاء ہوتا ہے، اور عقلی اور فکری اور روحانی قوتوں کا بھی ارتقاء ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ فکری قوتیں، ارتقائی قوتیں جب کسی مقام تک پہنچتی ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے، اسی کی دین ہے، اسی کی دین ہے. وہ طاقت ہو، وہ علم ہو، وہ ارادہ ہو، وہ ذاتی کمالات ہوں. تم جیسا آپ نے فرمایا تکبر نہ کرو، انسان کو اس کی اوقات بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ چھینو. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی، بڑا پن، تکبر یہ شان الوہیت ہے، صفت الوہیت ہے، ردائے الوہیت ہے. فرمایا کہ جو اس میں مجھ سے جھگڑے گا تو پھر میں اس کو جہنم میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبر نہ کرے انسان. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ ہم نے آزمائشوں میں
ڈالنے کے لیے یہ پیدا کیا انسان کو۔ قرآن کریم میں کئی آیات اس حوالے سے ہیں۔ ایک تو وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش سے پورے گزرتے ہیں، اور انی جاعلک للناس اماما۔ وہ جو آپ نے بات شروع میں فرمائی تھی کہ کفار باسا بعد الموت اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہاں آزمائش کے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں بھیجا کہ ایک دن تمہیں آنا ہے میرے پاس، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی تمہیں زندہ کروں گا، اور تمہارے اعمال نامے میرے سامنے ہوں گے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی وہ ایک انسان کو کیوں آزماتا ہے؟ انیق احمد صاحب، ایک امتحان ہماری دنیا میں لیا جاتا ہے، وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ممتحن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کی قابلیت کو جانچنا چاہتا ہے۔ اللہ جو امتحان لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کی قابلیت معلوم نہیں ہے، جانچنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ تو یہاں جو اللہ نے امتحان لیا اس لیے نہیں کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی قابلیتوں کو، صلاحیتوں کو، پوٹینشل کو جاننا چاہتا تھا، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، وہ تو جان رہا تھا، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جس نے انسانیت کی امامت کے منصب پر فائز ہونا ہو اس کو اس معیار کا ہونا چاہیے اور اس استعداد کا حامل ہونا چاہیے، اور اسے آزمائشوں سے گزر کر اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، تو بس اس دعوے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بھی ظاہر کر دے اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے، تاکہ بتا دے کہ جو سچے ہیں وہ کس کردار کے حامل ہوتے ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ کس کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، بعض بڑے سرکش، متمرد اور باغی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ جو بد کردار لوگ ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جنہوں نے بد کرداریاں کی ہیں، جن کے کرتوت برے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو وہ درجہ دے دیں کہ جو مومنین کاملین اور نیک عمل کرنے والوں کا ہے، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے، ساء ما یحکمون،
کیسا برا یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ کیا ان دونوں کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا درجہ، اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر خوف مسلط ہوا، ان کو تکلیفیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اب تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے تاکہ اس کی وہ ہدایتیں جو اس کے احکامات ہیں انہیں چیک کرے کہ کون اس پر کتنا عمل پیرا ہے، انہیں اس میرٹ پر پورا اترنا ہوگا، اس میرٹ سے گزرنا ہوگا، جو گزرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب ذرا آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائے تو بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر مجھے کیسے معلوم ہو، یعنی ایک بندے کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس پر نعمتیں نازل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ رب نے میرا اکرام کیا، وہ کہتا ہے یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ تو میرا کمال ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب اللہ آزماتا ہے اور اس کی رزق کو تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اس لیے پہلا تو یہ کہ چاہے اقتدار ہو، جاہ و منصب ہو، نعمت مال ہو، نعمت جمال ہو، نعمت اولاد ہو، نعمت اقتدار ہو، کسی کو ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر صورت میں انعام ہے۔ کسی کے لیے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اور کسی کے لیے اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ جب اسے اقتدار ملے، اختیار ملے، مال ملے، دولت ملے تو پے کرے عجز و انکسار بن جائے، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر اس سے اس میں تمرد پیدا ہو، سرکشی پیدا ہو، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر جانے، چنانچہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء یحب ان یکون نالہ حسنا وثوبہ حسنا، آدمی کی فطرت چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، وضاقتہ اچھی ہو، حالات اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر ہے حق کا انکار کرنا اور اپنے مقابلے میں لوگوں کو حقیر جاننا۔ سو جو
جو حق کا انکار کرتا ہے یا اپنے مقابلے میں لوگوں کو حقیر جانتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے اور اس پر وبال آئے گا۔ باقی انما یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ فی صور بنی آدم، کہ متکبرین کو انسانی شکل میں چیونٹیوں کی طرح بنا کر اٹھایا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ ان کو جہنم کے اس درجے میں داخل کیا جائے گا جس کو بولس کہتے ہیں، اور جہاں پر نار الانیار یعنی وہ آگ جو آگ کو بھی جلا دے، تو اس آگ سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تالوہم نار الانیار، تو آگوں کی آگ جو ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی خوراک جو ہوگی وہ جہنمیوں کے زخموں سے رستا ہوا پیپ ہوگا۔ اس لیے انسان کو کوئی بھی نعمت ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے، جمال ملے، مال ملے، کمال ملے، تو اسے پے کرے، عجز و انکسار بننا چاہیے، نعمتوں کی بات آپ نے فرمائی، اور ان کا حق ادا کرنا چاہیے، جی، اور ان نعمتوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، کہ یہ بھی جیسے آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں ہیں، بعض مرتبہ اللہ دے کے آزماتا ہے، بعض مرتبہ اللہ لے کے آزماتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو انعامات کی بات ہوئی نا، اگر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں لے رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے، تو ایک بندے کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے، آزمائش ہے یا انتباہ؟ یہ تو آپ نے صحیح کیا کہ بیشتر صورتوں میں تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی طرف سے انتباہ ہے، خواب غفلت سے اسے بیدار ہونا چاہیے، اور جس معصیت یا سرکشی کی زندگی میں مبتلا ہے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر تنبیہات کے بعد بھی وہ واپس نہ پلٹے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے صورت عذاب ہے۔ بعض صورتوں میں مہلت ملتی ہے یا ڈھیل ملتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ اللہ کا بڑا محبوب اور پیارا ہے، تو فرمایا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ کافروں کو ڈھیل دیجئے، مہلت دیجئے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیجئے، تاکہ وہ پھر انتہائی عذاب کے مستحق بن جائیں۔ تو مہلت بھی اگر مل جائے اور یہ مہلت اسے واپس خیر کی طرف پلٹ دے تو یہ پھر انعام بن جاتا ہے، لیکن اگر اس مہلت کے ہوتے ہوئے وہ خیر کی طرف نہ پلٹے بلکہ بدی کی طرف اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں تو پھر وہ یہاں بھی عذاب ہے اور آگے بھی عذاب ہے۔ مفتی صاحب، 2 پوائنٹس اور بھی ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں کہ ایک مصیبت، ایک آزمائش مجھے اللہ سے قریب کر دیتی ہے، لیکن ایک نعمت مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، تو فضیلت کسے حاصل ہے؟ فضیلت اسے حاصل ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ، جب ہم انسان پر نعمتیں نازل کرتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناامیدی کا شکار ہوتا ہے۔ بعض آیت میں کہ فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ، پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ انعام دے تو نہد شاخ پر میں و سر بر زمین،
فارسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ شاخ جو پھولوں اور پھلوں سے لدی ہو جھکی ہوتی ہے، اور وہ شاخ جو خشک ہو جائے وہ تن جاتی ہے اور اکڑ جاتی ہے۔ تو جو ایمان اور اعمال کے برگوبار اور ثمرات سے لدے ہوں گے تو وہ پیکرے عجز و انکسار بن جائیں گے، اور جو اس نعمت سے محروم ہوں گے تو وہ پھر تن جائیں گے، متکبر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بات بالکل واضح فرما دی۔ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے قربت ہوتی ہے، تو ان کا سر جھکا رہتا ہے، تکبر کی رمق تک ان کے پاس نہیں آپ نے ہوتی۔ فرمایا تھا کہ ابتلا اگر قریب کرے جی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایک بڑا درجہ طے فرما لیتا ہے، اور وہ اپنے اعمال سے اس کا مستحق نہیں بن پاتا، اسے کسی مرض یا تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے، پھر وہ اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے اور بلند مقام کا مستحق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، اب یہاں پر 2 پوائنٹس بڑے اہم، سمع اور بصر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ 2 حصے یہاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کو سماعت دی اور بصارت دی۔ یہ سماعت اور بصارت تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سمع، بصر اور فؤاد یہ بیان کرتا ہے، تو یہاں صرف 2 حصے کیوں اللہ بیان فرما رہا ہے؟ اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو انسان کی صلاحیت سماعت ہے یا بصارت ہے یا صلاحیت تعقل ہے، تو ان سب نعمتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کو تم نے کیسے صرف کیا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو سماعت حسی تو حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، بصارت حسی تو حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے نوازا ہے۔ اس لیے انسان کا سمیع ہونا اور بصیر ہونا یہ ہے کہ اس کا جو کچھ وہ کائنات میں دیکھے، جن چیزوں کا مشاہدہ کرے، تو پھر اس کا دماغ اس کی ان مشاہدات کے ساتھ مربوط ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت پر غور کرے، جیسا کہ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہیں؟ کہ الذین یتفکرون فی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ حالت قیام میں، حالت قعود میں، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ سبحانہ کا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ اس کارخانہ قدرت کو تو نے بس پیدا نہیں کیا، بس نہیں بنایا۔ تو پھر انسان تب بنتا ہے کہ جب وہ اپنے مبصرات کو، مشاہدات کو، مسموعات پر اپنے دل و دماغ میں غور کرے اور ان سے سبق حاصل کرے،
یہ سماعت اور یہ بصارت اللہ کی بندگی میں صرف ہوں۔ ایک جانور بھی کائنات کو دیکھتا ہے اور آواز سنتا ہے، تو ایک جانور کے دیکھنے میں، ایک جانور کے سننے میں اور ایک انسان کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم دلی شکر گزار، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کن صحابی کو مقرر کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عتب بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں رابعہ گجرات۔ رابعہ صاحبہ گجرات سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تمہیں تم سے بڑا کہے۔ اس آدمی سے بطور خاص بچو جو تمہیں تم سے بڑا کہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔